سورۃ فصلت تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون۔ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان صورتوں میں بھی اس بات توحید اور اخلاص عبادت للہ تبارک و تعالی کا ارشاد فرمایا ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عظمت وحی نے عظمت قرآن اور اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اور وضاحت فرما دی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی ہر آیت ہم نے کھول کھول کے بیان کی ہے، اور یہ قرآن عربی لغت میں ہے تاکہ جاننے والے جان سکیں۔ لیکن کافروں نے اعراض کیا اور کہا کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور آپ کے ہمارے درمیان میں پردہ ہے، لہذا ہم آپ کی بات کیا سن سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا اللہ کے حکم سے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تو ایک پیغمبر ہوں، انسان ہوں تمہاری طرح۔ اللہ نے مجھ پہ وحی بھیجی ہے کہ تم سب کا معبود برحق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، بس اسی کی طرف جمے رہو، اسی کی طرف لوٹو۔ واستغفروا، اور پہلے گناہوں کا اور شرک سے توبہ کرو۔ وویل للمشرکین، اور بہت بڑی ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے جو مشرک بھی ہیں، اور الذین لا یؤتون الزکات، جو خیرات و زکات بھی ادا نہیں کرتے۔ کیا معنی؟ اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتے، بندوں کا حق بھی ادا نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے اتنا بڑا اجر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، یعنی ان کو اللہ جنت دیں گے جو کبھی فنا نہیں ہوگی۔ پھر اس بات دلائل آئے توحید پر کہ قل ائنکم لتکفرون بالذی، آپ فرما دیجئے ان سے کہ کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں، اسی کے تم شریک بناتے ہو۔ ذالک رب العالمین، وہ خالق جو ہے وہی رب ہے، سب کے پالنے والا ہے۔ وجعل فیہا رواسیا من فوقہا، اور جس نے زمین کے اوپر بوجھ رکھے یعنی پہاڑ رکھے۔ وقدر فیہا اقواتہا، اور اس کے اندر اللہ نے منافع رکھے تمہارے لیے۔ فی 4 ایام، 4 دنوں میں، سواء للسائلین، جو برابر ہیں مانگنے والوں کے لیے۔ یعنی 2 دنوں میں اللہ نے زمین پیدا کی، 2 دنوں میں اس کے اندر سارے منافع جو ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، زمین کے اندر کھیت، ہر چیز معدنیات ہیں، وہ 2 دنوں میں پیدا کی۔
ثم استوى الى السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف ارادہ فرمایا اور آسمان اس کا مادہ جو ہے ایک دھوئیں کی شکل میں تھا. پھر اللہ نے اس سے آسمان بنائے اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ تم میرے حکم کی تعمیل کرو. یاد رکھو ایک حکم ہوتا ہے تکوینی اور ایک تشریعی. تکوینی کا کیا معنی؟ اللہ حکم دیتے ہیں پہاڑوں کو پیدا ہو جاؤ، انکار نہیں کر سکتے. ایک تشریعی حکم ہے کہ اللہ نے جو شریعت بھیجی ہے پیغمبروں کے ذریعے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرائض ہیں، یہ معروف ہے، یہ منکر ہے، یہ تشریعی عوامر ہیں. ان پہ جو عمل کرے گا ان کے لیے جنت ہے، جو نہیں کرے گا ان کے لیے جہنم ہے. جہاں تک اللہ کے تکوینی حکم ہے اس کو تو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا. اللہ فرمائے پیدا ہو جاؤ، ہو جاؤ. اللہ فرمائیں کہ آسمان فنا ہو جاؤ، ہو جاؤ. اس پر تو انکار ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، 2 دنوں کے اندر اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے. تو یہ ساری مخلوق جو ہے اللہ نے اس کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا. یعنی اس کی ابتدا جو ہے احد پہ ہے اور انتہا جو ہے جمعہ پہ ہے. تو 6 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کو پیدا کر دیا ہے. اور پھر اللہ نے ہر آسمان میں اس کے لیے احکام بھیجے، کیونکہ ہر آسمان پہ اللہ کی مخلوق ہے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ نے آسمان کو مزین کر دیا ستاروں سے، اور ستاروں کو جہاں زینت کا سبب بنایا وہاں وہ حفظہ اور حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا کہ کوئی شیطان جو ہے وہ آسمانوں کے قریب نہ جا سکے، کوئی جن جو ہیں وہ ملائکہ سے باتیں نہ چرا سکیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سارا نظم، یہ سارا انتظام، یہ ساری تخلیق جو ہے اس غالب کی ہے جو ہر پہ غالب ہے اور جو ہر چیز کے جاننے والا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے محبوب اتنے دلائل کے باوجود اگر پھر بھی یہ کافر نہیں مانتے، فَإِنْ آرَزُوا، اگر یہ پھر بھی اعراض کریں تو آپ ان کو کہیں کہ میں تم کو ڈراتا ہوں اس عذاب سے جو قوم عاد اور قوم سمود پہ آیا. اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، جن کے آگے اور پیچھے ہم نے پیغمبر بھیجے، ان سب نے ان کو یہی کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. کہنے لگے لو شاء ربنا لانزل علینا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون. کہنے لگے کہ اگر اللہ نے ہماری ہدایت کرنی ہوتی تو آسمان سے کوئی نوری نبی بھیجتے. آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، آپ کی بات ہم نہیں مانتے. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق، اور قوم عاد جو تھی وہ اکڑنے لگی ناحق زمین کے اندر اور کہنے لگے من اشد منا قوتا، کون ہے ہم سے زیادہ قوت و طاقت والا جو ہم پر عذاب دے سکے. اللہ نے فرمایا بدبختو اولم یرو، کیا تم نہیں جانتے ہو ان اللہ الذی خلقہم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقت والا ہے. اس لیے طاقت والی مخلوق کو جو پیدا کرنے والا ہے وہ کتنی طاقت والا ہوگا. تو تم لیکن اس کے باوجود وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور تھے ہماری آیات سے انکار کرنے والے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، پھر ہم نے ان پہ عذاب بھیجا ہوا کا، ایک ایسی تیز اور ٹھنڈی ہوا ہم نے بھیجی. فی ایام نحسات، ایسے دنوں میں جو ان کے لیے منحوس تھے. بدھ کے دن سے عذاب شروع ہوا اور اگلے بدھ پہ جا کے ختم ہوا. یاد رکھو منحوس کا معنی یعنی ان کے لیے منحوس تھے، ورنہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب عذاب کیا تو لا شک فی ذلک کہ ان کے لیے تو وہ دن منحوس ثابت ہوئے، یہ معنی نہیں کہ ہمارے لیے بھی وہ منحوس ہے. فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی، تاکہ ہم دنیا میں ان کو عذاب چکھائیں رسوائی کا، اور اصل عذاب جو ہے وہ تو آخرت میں ہے. ولا عذاب الآخرت اخزی، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو بہت زیادہ رسوا کرنے والا ہے. اور وہم لا ینصرون، اور وہاں کوئی مدد نہیں کیے جائیں گے. جیسے جب دنیا کا عذاب آیا تو کسی نے مدد نہیں کی، جب آخرت کے عذاب میں ہم ان کو پکڑیں گے تو کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا. وَأَمَّا سَمُودُ، قوم سمود کو فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کی ہدایت کا انتظام کیا. ہم نے ان کے لیے پیغمبر بھیجا حضرت صالح علیہ السلام، ہم نے ان کو معجزات دیے. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، لیکن انہوں نے جہالت کو ہدایت پہ ترجیح دی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، پھر ان کو ذلت کے عذاب نے پکڑ ڈالا. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی اور پناہ دی ان کو جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے. اس میں اشارہ ہے حضور کی امت کو، کفار قریش کو، کہ اے مکے والو سمجھ لو
تم بھی اگر قوم عاد اور سمود کی طرح اکڑے رہے تو تم پر بھی عذاب آئے گا. جیسے ان کو کسی نے اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا، تم کو بھی کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا. اب اللہ نے حشر کے منظر بیان کیا، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جب اٹھائے جائیں گے اور جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن جہنم کے لیے، فَهُمْ يُوزَعُونَ کیا مانا؟ یا تو تقسیم کر دیے جائیں گے کہ یہ کفر والا اس سے یہودی یہ ہے یا نصرانی یہ ہے، ہر کسی کی. یا بعض علماء کہتے ہیں یوزعون کا معنی یمنعون یحبسون، روکے جائیں گے تاکہ سب اکٹھے ہو جائیں. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، اور جب وہ میدان حشر میں آئیں گے حساب و کتاب کے لیے تو ان پر ان کے اپنے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے جو ہیں وہ بھی گواہی دیں گے جو کچھ انہوں نے دنیا میں عمل کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ تفصیل آتی ہے دوسری آیات میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی کہ قیامت والے دن مشرک کہیں گے مولا یہ گواہ تو ہمارے جنس کے بھی نہیں ہیں، ہم نے تو ان گواہوں کو دیکھا نہیں ہے، اور آپ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، تو لہذا ہمارے ساتھ بھی عدل فرمائیں. گواہ وہ ہو جو کم از کم ہمارے اندر کا ہو، ہماری جنس کا ہو. ہم نے تو فرشتوں کو دیکھا نہیں اور یہ گواہی دینے کے لیے آ گئے. ہم نے انبیاء کو دیکھا نہیں اور وہ گواہی دینے کے لیے. تو اب اللہ حکم دیں گے کہ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ حکم دیں گے کہ ان کی زبانوں پہ سیل لگا دو. اللہ حکم دیں گے وہ تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، بدن بولے گا، چمڑا بولے گا. اب جب وہ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، اب وہ اپنے چمڑے سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ تم کیوں ہم پر گواہی دے رہے ہو. یاد رکھو کہ چمڑے سے کیوں کہیں گے، حالانکہ گواہی تو آنکھیں بھی دے رہی ہیں، ہاتھ بھی دے رہے ہیں، کان بھی دے رہے ہیں، پاؤں بھی دے رہے ہیں. لیکن کافر وقالوا لجلودہم اپنے چمڑے سے کہیں گے کہ تم کیوں ہمارے خلاف بول رہے ہو. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ لذت اور عذاب جو ہے وہ پہلے محسوس ہی چمڑے کو ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، اس کی چھوٹی سی مثال ہے، آپ انجیکشن لگوانے کے لیے جائیں تو جب وہ سوئی رکھے گا نا تو اس وقت تکلیف ہوگی، اب پھر نہیں تکلیف ہوگی. تو تکلیف کا مدار جو ہے وہ چمڑا ہوتا ہے. اسی طرح آرام کی ابتدا جو ہے وہ چمڑے سے ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں جب ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے بدلناہم جلودا غیر جلودہا، جب ان کے چمڑے جل جائیں گے، ایک طرف جلیں گے دوسرے ہم پیدا کر دیں گے، وہ جلیں گے پھر ہم اور پیدا کر دیں گے، تاکہ ہر وقت ان کو عذاب جو ہے نئے سے نیا عذاب ہوتا رہے. وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، وہ کہیں گے کہ تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے وہ کہیں گے ان کنا انادل، تمہاری وجہ سے تو ہم لڑ رہے تھے کہ تم عذاب سے بچ جاؤ، تم بھی ہمارے خلاف بن گئے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ اے بدبختو، دنیا میں مزے تو تم نے بھی کیے ہیں نا ہمارے ساتھ، اب تم بھی ہمارے خلاف گواہ بن گئے. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے بدبختو ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ اللہ جس چیز کو چاہے بلوا لے. وہ چاہے تو پتھر بھی بولتے ہیں، وہ چاہے تو بندے بھی بولتے ہیں، لکڑیاں بھی بولتی ہیں، اس نے ہمیں حکم دیا، ہم کیسے چھپا سکتے ہیں. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرۃ، وہی ذات ہے جس نے تم کو پہلے پیدا کیا، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وما کنتم تستترون ان یشرع علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اصل بات یہ ہے کہ تم تو نہیں چھپتے تھے نا، تم تو چھپتے تھے یعنی مکان میں، پردوں میں، دیواروں میں کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھے گا، لیکن تم کبھی تو نہیں چھپے نا کہ تمہارے اپنے کان، تمہاری اپنی آنکھیں، تمہارے اپنے چمڑے تم پر گواہی دیں گے. ولکن ظننتم، تمہارا گمان یہ تھا دراصل کہ جو گناہ ہم چھپ کے کر رہے ہیں لا یعلم، اللہ جانتے ہی نہیں. کثیرا مما تعملون ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، یہی تمہارا غلط گمان جو تھا تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بن گیا ہے، کیونکہ تم نے یہ گمان رکھا کہ اللہ کو ہمارے اعمال کا کیا پتہ ہے، ہم تو چھپ کے کر رہے ہیں، ہم تو اب بالکل اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے کر رہے. اسی گمان نے تم کو ہلاک کیا اور نتیجہ یہ نکلا فاصبحتم من الخاسرین، کہ تم ہو گئے گھاٹے والوں میں سے. اور پھر حکم ہوگا کہ ڈالو ان کو جہنم میں. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، چاہے یہ برداشت کریں، صبر کریں، ٹھکانہ ان کا آگ ہی ہے. وإن يستعتبوا، اگر یہ عذر معذرت کریں، فما هم من المعتبین، ان کا کوئی عذر جو ہے وہ آج قبول نہیں ہوگا، کیونکہ دارالعمل دنیا ہے اور آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب کافر کفر پہ اڑ جاتا ہے پھر ہم بھی ان پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں، کیونکہ جب آدمی خبیث ہو جاتا ہے تو ساتھی بھی خبیث ملتے ہیں.
جب آدمی طیب پاک ہو جاتا ہے تو ساتھی بھی پاک ملتے ہیں۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، آپ مسافر ہیں، نوارد ہیں، لیکن آپ نمازی ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ فوراً مسجد ڈھونڈیں گے، مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے تو اور نمازی بھی مل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نعوذ باللہ فاسق ہیں اور فاجر ہیں، آپ شراب خانے ڈھونڈیں گے، آپ برائی کے اڈے ڈھونڈیں گے، اور جب وہاں پہنچیں گے تو پھر خبیث بھی آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے فرمایا وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا، پھر ہم نے بھی ان کے ساتھی شیطان ان پہ مسلط کر دیے۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، انہوں نے ان کو مزین کر کے دکھایا آگے بھی اور پیچھے بھی کہ جو تم آگے کے لیے کر رہے ہو بالکل ٹھیک ہے، اور جو تم پہلے کرتے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اللہ کا فیصلہ ان پہ پورا ہو گیا جیسے پہلی امتوں پہ ہوا ہے۔ قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان سے پہلے جو جن اور انس گزرے ہیں، انہم کانوا خاسرین، کہ جب وہ کفر پہ اڑ گئے تو انجام کیا ہوا کہ وہ گھاٹے والے ہو گئے۔ وقال الذین کفروا، اب کافروں نے ایک اور چال چلی۔ ابو جہل کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے کہ حضور پاک کی زبان میں اتنا اثر ہے، قرآن پاک میں اتنا اثر ہے کہ جو بھی سنتا ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، تو اب مقابلہ یہ ہے کہ جب حضور قرآن پڑھے تو شور مچانا شروع کر دو۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، ایک تو خود بھی نہ سنو اور ایک شور بھی کرو۔ والغوا فیہ لعلکم تغلبون، شور کرنے کا معنی ایک تو یہ ہے کہ سامنے کھڑے ہو کے چیخنا شروع کر دو، ایک شور کا معنی یہ ہے لوگوں سے کہو بھائی یہ جادو ہے، بھائی یہ خود بناتے ہیں، کوئی اللہ کا قرآن نہیں ہے، کوئی اللہ کی وحی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نتیجہ کیا نکلا؟ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم چکھائیں گے کافروں کو سخت اور دردناک عذاب۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ان کو سزا دیں گے ان برے اعمال کی جو کرتے تھے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ، اور یہی بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، کیا؟ جہنم۔ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، یہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ۔ جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ ہماری آیات کا یہ انکار کرتے تھے۔ اب جب کافر جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے مولا مہربانی کرو، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، وہ جو ہمارے وڈیرے تھے، وہ جو ہمارے چودھری تھے، ہمارے سردار تھے، ہمارے پیر تھے، ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے، بڑے بڑے جوگی اور بڑے بڑے گرو تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ ہمیں نہیں، انہوں نے تو ہمیں برباد کیا، ان کے کہنے پر تو ہم آج جہنم میں پڑے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں مل جائیں تو ہم بھی ان کو آج پاؤں کے نیچے رگڑ کے ذلیل کریں۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا، ہمیں وہ دکھائیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جن اور انس، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ آج ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل کے ان کو نیچے والے طبقے میں پھینکیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ یاد رکھو یہاں تو اختصار ہے، دوسری جگہ بتایا جائے گا قال لکل ضیف ولکن لا تعلمون، سب کے لیے عذاب ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، آج کفر کی وجہ سے سب جہنم میں عذاب بھگت رہے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن پاک کہتا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ بڑے اور چھوٹوں کی ملاقات ہوگی تو وہ ان سے کہیں گے بدبختو تم ہی نے تو ہمیں برباد کیا تھا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تم ہمارا کچھ تو حصہ عذاب کا برداشت کرو۔ وہ کہیں گے کیا کہہ رہے ہو، ہم سارے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سب عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، تو تمہارا کیا عذاب اٹھائیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے فیصلہ کر دیا بندوں میں کہ جو مومن ہیں وہ جنت میں، جو کافر ہیں وہ جہنم۔ اب اللہ کافروں کے ذکر کرنے کے بعد مومنین کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی ربوبیت و الوہیت کا اقرار کیا، ثم استقاموا، پھر اس عقیدے پہ جمے رہے۔ یہ نہیں ایسا عقیدہ بنایا کہ کبھی اللہ کا سجدہ کبھی غیروں کا سجدہ، کبھی کعبے کی نماز کبھی قبروں کی نماز، کبھی کعبے کا طواف کبھی قبروں کا طواف، کبھی مینا میں حج کی اللہ کے لیے قربانی کبھی قبروں پہ قربانی، کبھی اللہ کے لیے منت کبھی غیروں کے لیے، نہیں، بلکہ جمے رہے اللہ کے دین پہ۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے فرشتے بھیجتے ہیں رحمت کے۔ یہ فرشتے کب آتے ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ جب مرنے کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو رحمت کے فرشتے آئیں گے، اور ایک قول یہ ہے کہ جب رحمت کے فرشتے میدان حشر میں آئیں گے اور ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر جگہ وہ آئیں گے۔
مرنے کے وقت بھی آئیں گے، قبر میں بھی آئیں گے، اٹھنے کے وقت بھی آئیں گے اور جنت میں لے جانے کے وقت بھی آئیں گے۔ لیکن کن کے لیے؟ جو توحید پہ رہے، جمے رہے اور توحید پہ موت آئی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ اترتے ہیں اللہ کے فرشتے، وہ آگے کہتے ہیں اللہ تخافوا، آگے کا کوئی ڈر نہ کرو، ولا تحزنوا، اور جو پیچھے تم چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا بھی غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ہم جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم زندگانی دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے، ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتے رہے، تمہیں اچھے کاموں کی طرف اشارہ کرتے رہے، اور ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ اور یاد رکھو، مبارک ہو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد جو چاہو گے تمہیں ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان کی طرف سے تمہارے لیے مہمانی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کون ہے اس آدمی سے زیادہ بہتر لکھنے میں، بولنے میں، کہنے میں، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی دعوت دیتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی اچھے عمل کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اپنے مسلمان ہونے کا بھی اقرار و اعتراف کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کبھی اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی، اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تمہیں برائی کرے، برا کرے، تم اس کو بھلائی کے ساتھ دفع کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تمہارے اور جس کے درمیان میں دشمنی ہے، جب تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دینا تو اچھا ہے، یعنی ایک آدمی نے بھلائی کی، تم بھی بھلائی کر رہے ہو تو اچھی بات ہے، لیکن ایک ہے کہ وہ برائی کرے اور تم بھلائی کرو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ بھئی وہ برائی کر رہا ہے اور تم بھلائی کر رہے ہو، جیسے کہ حضور پاک کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا سل من قطعک، تم اس سے اپنے رشتہ داری کو مضبوط کرو جس نے تم سے رشتہ توڑا ہے، وَأَحْسِن لِمَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور اس پہ احسان کرو جس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے۔ کیوں؟ احسان والے کے ساتھ تو سب احسان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سل من قطعک وَأَحْسِن لِمَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اس لیے اللہ فرماتی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ہم تمہارے دشمن جو ہے نا ان کو بھی دوست بنا دیں گے۔ لیکن یہ ہے بڑا مشکل کام کہ ایک آدمی گالی دے اور تم دعائیں دو، ایک آدمی پتھر پھینکے اور تم پھول پیش کرو۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملتا، ان کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ نہیں ملتا مگر ان کو جو بڑے نصیبے والے ہیں، جو نصیب والے لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر کبھی شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے اور گمراہ کرنے کے لیے کوشش کرے اور برائی کی طرف بلائے، تو شیطان کا ایک ہی علاج ہے کہ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ پکڑو۔ اللہ تبارک و تعالی سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ آدمی دشمن کا مقابلہ کر لیتا ہے، اگر دشمن کو دیکھ رہا ہے، اگر دشمن برابر ہے لڑ جائے گا، دشمن زور والا ہے تو چلو ادھر ادھر بھاگ جائے گا، دیکھنے والے دشمن کا تو مقابلہ ہو سکتا، لیکن جو دشمن نظر نہ آئے اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ تو شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا اور ہمیں گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اس کے بچنے کا حل یہ ہے کہ اس ذات کی پناہ پکڑو جس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ تلاوت کریں، ہر چیز میں ابتدا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ پناہ پکڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور شیطان سے جو مردود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اپنی امت کو بتا دیں، انسان ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، گمراہ کرتا ہے، یار چلو یار آج چلتے ہیں فلم دیکھتے ہیں، یار روز تم مسجد میں پڑے ہوئے، کبھی ذرا چلا پھیرا بھی کرو، تھوڑا بہت آؤٹنگ بھی ہو، پکنک بھی ہو، ذرا تھوڑا بڑا ہلا گلا بھی ہونا چاہیے۔ کہ اگر شیطان ایسا کرے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستعذ باللہ، اور جب تم اللہ کی پناہ پکڑتے ہو وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے تمہارے احوال کو۔ تو یہ الحمدللہ سابقہ صورت مبارک کا ایک سرسری طور پہ ترجمہ اور خلاصہ تھا، تاکہ جو میرے بھائی آتے ہی ہفتے کے ایک دن ہے، جمعہ کے دن آتے ہیں، بیچارے چھٹی نہیں ہوتی، تو تھوڑا سا منظر جو ہے سورت کا ان کے سامنے آ جائے۔
اور ابھی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں آج کے درس کی انشاءاللہ ابھی اس کا میں عرض کرتا ہوں. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إن كنتم إياه تعبدون. اللہ فرماتی ہیں میرے محبوب آپ اپنی امت کو بتا دیں وَمِنْ آیاتِهِ اللہ کے کمال قدرت کی نشانیوں میں سے، چونکہ ہم اپنے اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، البتہ جنت میں انشاءاللہ اللہ کو دیکھیں گے، لیکن دنیا میں کوئی آنکھ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتی ہے. پیغمبر حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا تھا کہ رب ارنی انظر الیک، میرا مولا مہربانی کریں، آپ نے کلام کا شرف بخشا ہے تو دیدار بھی شرف بخش دیں. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام قال لن ترانی، یاد رکھو یہ حرف نافیہ ہوتی ہیں، لم ہے، لما ہے، لن ہے، اس کی نفی تعبید کے لیے ہوتی ہے کہ تم ہرگز اور کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے ہو. قال لن ترانی وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ. تو یاد رکھیں جب ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے اب خدا کو کیسے پہچانے؟ تو اللہ نے فرمایا مجھے میری نشانیوں سے پہچانو، میری مخلوق سے پہچانو، میری صفات سے پہچانو، میری صنعت سے پہچانو. اب دیکھو دنیا میں ایک اینک کا ایک کمپنی بناتی ہے، آپ نہ کمپنی کو جانتے ہیں، نہ دفتر کو جانتے ہیں، نہ مکینک کو جانتے ہیں، نہ انجینئر بنانے والے کو جانتے، لیکن جب کمپنی کا نام پڑھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں یار یہ فلاں کمپنی کی ہے، ضرور اچھی ہوگی. تو اس لیے جب تم ان نشانیوں پہ نظر ڈالو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ ان کے بھی کوئی بنانے والا ہے، کوئی چیز خود نہیں بنتی. جب تمہارا کپڑا بغیر کسی بننے والے کے نہیں بن سکتا، تمہارا کپڑا بغیر درزی کے سل نہیں سکتا، اور تمہاری ایک انگوٹھی بغیر سنارے کے بن نہیں سکتی، تمہاری ایک اینک بغیر فیکٹری کے تیار نہیں ہو سکتی، تو یہ سارا نظام بغیر بنانے والے کے کیسے بن گیا؟ اس لیے فرماتے ہیں مِنْ آیاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے. یاد رکھیں آیت مانا نشانی. نشانی کا کیا مطلب؟ ہمیشہ اصول ہوتا ہے، آپ منزل پڑھتے ہیں قرآن میں نشانی رکھ دیتے ہیں کہ جب اس جگہ کھولوں گا تو یاد آئے گا میں نے یہاں سبق چھوڑا تھا. اللہ فرماتے ہیں تم بھی میری قدرت کو پہچانو ان نشانیوں میں نظر ڈال کے. مِنْ آیاتِهِ اللَّيْلُ، اللہ فرماتے ہیں میری نشانیوں میں یہ رات ہے، یہ دن ہے کہ میں نے دن رات کو پیدا کیا ہے، میں نے تمہارے لیے رات بنائی، دن بنایا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں ہے اللہ نے رات تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے، اللہ نے دن تمہارے کمانے کے لیے، کام کے لیے بنایا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن رات بنائی تمہارے لیے گویا لباس ہے، پردہ ہے، آرام ہے، اور دن بنایا تمہارے لیے اس میں کمانے کا ذریعہ ہے. اور کسی جگہ فرماتی ہے کہ رات دیکھو ہم نے بنائی ہے اندھیرا ہے. وَالنَّهَارَ مُبْصِرَةً، اور دن ہم نے روشن بنایا ہے. اور یاد رکھو اسی کے اندر پھر اللہ کا نظام ہے، ایک تو رات بنائی، دن بنایا، اسی رات کو دیکھ لو تو خدا پر یقین آ جائے. اگر اللہ رات نہ بناتا، ہر بندہ اپنے سونے کا ٹائم بناتا تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا.
دیکھیں نا ایک آدمی اب میں صبح کی نماز کے بعد جی 8 گھنٹے سو جاؤں گا، اب وہ کام کا وقت ہے وہ سو رہا. اچھا اب جب سارے دفاتر بند ہو گئے وہ رات کو جاگ رہا. اللہ نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ رات سونے کے لیے، دن کام کے لیے. جب رات کا وقت شروع ہوتا ہے تو ہر پرندہ، ہر جانور سب لوٹتے ہیں اپنے گھر کے، ہم بھی آرام کے لیے جائیں. تو ایک ٹائم ہی ایسا بنا دیا ہے کہ جس میں سب کے لیے راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون. اچھا اور جہاں جہاں قرآن آپ پڑھیں گے تو وہاں رات اور دن کا ذکر ہوگا تو رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے. یاد رکھو جہاں جیسے یہاں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقام پہ فرمایا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. رات پہلے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں. رات پہلے ہے. وجہ کیا ہے یاد رکھو. علماء فرماتے ہیں کہ اصل رات ہے، اصل جو ہے وہ رات ہے، اندھیرا ہے، پھر اللہ نے روشنی پیدا کی. آپ دیکھتے ہیں جب گھر میں جائے اصل کیا ہے اندھیرا ہے، پھر آپ بتی جلاتے ہیں، لائٹ جلاتے ہیں، کمکمے جلاتے ہیں. تو اصل چونکہ رات تھی اس لیے رات کا ذکر جو ہے وہ پہلے آیا ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ. دیکھو غور کرو کہ کس نے تمہارے لیے رات اور دن بنایا ہے. اچھا وَالشَّمْسَ قمر، جس نے تمہارے لیے سورج بنایا، چاند بنایا ہے. اچھا اور یہ بھی پورے قرآن میں دیکھیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. اللہ نے کچھ سورج کو کہا سراجن اور چاند کو کہا قمرن منیرا. اسی طرح اللہ دوسری جگہ فرماتی ہے والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. یاد رکھو وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے اور آج دنیا کی جدید علوم جو ہے نا اب انہوں نے بھی اقرار کر لیا، مان لیا کہ اللہ کے قرآن کے فیصلے بڑے حق. ابھی جو لوگ چاند پہ جا رہے ہیں نا تو وہ چاند سے کچھ پتھر اٹھا کے، کچھ کنکر، کچھ روڑے، کچھ پتھر کچھ اٹھا کے لائے ہیں. ان پہ جب تحقیق کی گئی ہے تو وہ یہ بتلاتی ہے کہ یہ چاند جو ہے نا یہ بھی پہلے بالکل ایک شدید روشن آگ کی طرح چیز تھی. دیکھیں نا جیسے آپ کسی پتھر کو آگ میں ڈال دیں وہ جلا ہوا آپ کو لگے گا، دوسرے پتھر سے دیکھیں فرق ہوگا. جلا ہوا. اسی طرح مدینہ منورہ جائیں نا، اللہ نصیب کرے جب بھی آپ نے جانا ہو، ایئرپورٹ روڈ سے آپ آگے جائیں نا جی کوئی تقریباً 10-15 کلومیٹر کے برابر، وہاں آپ دیکھیں یہ ایک پہاڑ ہے وہ آدھا جل چکا ہے اور آدھا بچا ہوا ہے. آدھا بالکل جیسے آگ سے ابھی نکلا ہو، سیاہ ہو چکا ہے. وجہ یہ تھی کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر کے زمانے میں ایک آگ آئی، ایک ایسی آگ آئی جیسے طوفان آتا ہے نا پانی کا، ایسے آگ آ رہی. صحابہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عمر کو خدمت میں عرض کیا کہ ایک بہت بڑا طوفان ہے آگ کا جو آ رہا ہے اور خدا نہ کرے مدینے کو لپیٹ میں لے لے. وہ تو آتش فشاں ہے نا، جب آتش فشاں پھٹتا ہے نا وہ ایسے آگ بہتی ہے جیسے آپ کے دریا بہتے ہیں. حضرت عمر گھوڑے پہ بیٹھے اور گھوڑا دوڑایا اور جب وہاں پہنچے تو وہاں تک آگ کا وہ تو آتش فشاں آ چکا تھا. آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا تو آپ نے زور سے مارا. ہم میں اسکن آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہیں آگے محمد مدنی کا مدینہ ہے، شہر ہے.
اسی جگہ پھر وہ آگ رک گئی. تو جس حصے تک آگ آئی وہ سیاہ ہو گیا، جہاں نہیں آئی وہ ابھی تک پہاڑ ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی جو چاند سے پتھر اٹھائے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ جیسے یہاں کو بڑی شدید آگ تھی اور یہ آگ میں جلے ہوئے پتھر لگتے ہیں، پھر وہ بجھ گئی. تو اس پہ وہ بڑی غور کر رہے ہیں. جب انہوں نے اس بات کو اپنی تحقیق میں کنگھالا کہ بھئی یہ تو عجیب سی بات ہے، تو الحمدللہ علماء اسلام کو جب پتہ لگا، انہوں نے کہا خدا کے بندے تم تو آج تحقیق کر رہے ہو، تو 1400 سال پہلے ہمیں آقا انعامدار محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ 2 نشانیاں ہیں، سورج بھی ہے چاند بھی ہے. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر ہم نے چاند والی نشانی جو تھی اس کو مٹا دیا، بجھا دیا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور سورج کو ہم نے روشن کر دیا. تو قرآن 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ چاند بھی پہلے اسی طرح روشن تھا، لیکن اس کو اللہ نے بجھا دیا اور سورج کو روشن کر دیا. اب چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی کا محتاج ہے، یعنی سورج کے سامنے آئے گا تو روشنی لے گا. اس لیے چاند کو کہا جاتا ہے منیرن، اور سورج کو کہا جاتا ہے سراجن. سورج کو کہا جاتا ہے ضیاءن، اس کی اپنی روشنی ہے، لیکن چاند کو تو روشن کرنے والا روشن کر رہا ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ اللہ نے فرمایا میرے نظام پہ غور کرو، رات پہ غور کرو، دن پہ غور کرو، سورج پہ غور کرو، چاند پہ غور کرو. اور پھر یہ دیکھو کہ تم دنیا میں جہاں رہتے ہو یہ تو ایک چھوٹا سا خطہ ہے، اس سے تو سورج جو ہے نا وہ 16 گنا بڑا ہے. یعنی اگر اس زمین کا ایک قطر ہم بنا لیں 100 میل مربع، تو یعنی یوں سمجھ لو سورج تو 1600 میل مربع ہے. تو یہ تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو یہاں پڑا ہے، باقی تو اللہ نے اوپر رکھا ہوا ہے. اچھا اسی طرح پھر مشتری ہے، عطارد ہے، اسی طرح کتنے سیارات ہیں. اچھا اسی طرح ایسے کواکب و نجوم بھی ہیں جن کی روشنی ابھی زمین پر بھی نہیں آئی. اور ساری دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز جو ہے وہ روشنی ہے. 2,80,000 میل ایک سیکنڈ میں طے کرتی ہے روشنی. 2,80,000 میل ایک سیکنڈ میں. یہی حکمت ہے نا، فرشتے نور ہیں نا، ان کو کتنی دیر لگے گی زمین آسمان میں آتے جاتے؟ اللہ نے فرشتے بھی تو نور سے بنائے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ میری نشانی. اور فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فرمایا سجدہ نہ کرو نہ سورج کو نہ چاند کو. وجہ کیا ہے کہ بعض لوگ حقیقتاً سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اسی لیے منع ہے نا کہ سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، سورج ڈوب رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، سورج عین سر پہ کھڑا ہو تو نماز نہ پڑھو. کیوں؟ یہ ان لوگوں کی عبادت کا وقت ہے جو سورج کے پجاری ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل ہر آدمی جانتا ہے نا انگریزی کے جو حروف ہیں، سنڈے، منڈے. یہ کیا ہے؟ سنڈے مانا سورج دیوتا، منڈے مانا چاند دیوتا. یہ وہی کافروں کے شرکیہ الفاظ ہیں جو ہمارے دماغوں میں رچائے گئے ہیں. یہ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے کیا ہے؟ یہ کافروں کی علامات ہیں. اس لیے فرمایا کہ نہ سورج کو سجدہ نہ چاند کو سجدہ. کس کو سجدہ کرو؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، تم اس کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے. خالق کو سجدہ کرو، یہ تو مخلوق ہے، مخلوق کو سجدہ کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کو سجدہ کرو. ایک مسئلہ سمجھ لو کہ ایک تو ہماری شریعت جو ہے اور پہلی شریعتوں میں فرق ہے. پہلی جو شریعتیں گزری ہیں ان میں تعظیمی سجدہ کرنا جائز تھا. جیسے اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا، انہوں نے آدم کو سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یہ آدم کی شریعت ہے.
اسی طرح اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب آئے، گھر والے آئے، بیٹے بھائی آئے، سب آئے، فخروا له سجدا، حضرت یوسف کے آگے انہوں نے سجدہ کیا تعظیم کا، تو یہ اس شریعت میں تو جائز تھا، لیکن حضور کی شریعت میں آگے مطلقاً حرام ہو گیا، اب کسی کو سجدہ جائز نہیں، سمجھے؟ نہ عبادت کا جائز ہے نہ تعظیم کا جائز ہے۔ یہ جو دھوکہ ہوتا ہے نا، بعد بھائی کہتے ہیں نا اور جی ہم قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، حضرت کو عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو تعظیم ہے بزرگوں کی۔ یاد رکھو عبادت کی نیت سے اگر قبر پہ سجدہ کرے، ولی کو سجدہ کرے، نبی کو سجدہ کرے، کسی پیغمبر کو، کسی ملک فرشتے کو، اگر نیت عبادت ہے تو سجدے کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اگر نیت عبادت نہیں ہے، تعظیم کی نیت ہے، تو فاسق ہو جائے گا کہ اس نے اللہ کے فرمان کی اور حضور کے حکم کی نافرمانی کی ہے، یا تو کافر نہیں ہوگا لیکن فاسق ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہ شریعت محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ زندہ کے لیے، نہ مردہ کے لیے، نہ قبروں کے لیے، نہ پیروں کے لیے۔ یہاں ایک ہی حکم ہے کہ واسجدوا للہ الذی خلقہن، صرف اس ذات کا سجدہ کرو جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی صحیح عقیدے پہ قائم رکھے، اور اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو شرک سے، بدعات سے اور تمام ظاہری باطنی بیماریوں سے بچائے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی وتر نہ پڑھ سکے، نیند آ گئی، سو گیا، اور آنکھ اس وقت کھلی جب فجر کی اذان ہو گئی، تو یاد رکھو ایک بات کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وتر جو ہے وہ واجب ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو فرض ہے، فرض کے بعد اگر کوئی دوسرا درجہ ہے تو وہ واجب ہے، جس کا حضور نے حکم دیا ہے تو امر جو ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو امام صاحب کے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر وتر رہ گئے، نیند آ گئی، نہیں پڑھ سکا ہے تو وتر قضا کرے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ دن میں قضا کر لے یا پھر دوسری رات میں قضا کرے، لیکن قضا کرنے ہیں۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وتر جو ہے وہ بھی ایک سنت ہے، چونکہ ان کے نزدیک تقسیم اصل میں یوں ہے فرض اور سنت۔ جو نص میں آ گیا اللہ کے احکام میں آگے فرض ہے، جو حضور نے کیا سنت ہے۔ ان کے نزدیک واجب یا سنت مؤکدہ یا سنت غیر مؤکدہ کی تقسیم نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی باریک نظر ہے، وہ فرماتے ہیں دیکھیں گے کہ یہاں امر ہے تو یہ واجب ہے، الا قرینۃ صارفہ، یا تو قرینہ ہو کہ جو دلالت کرے کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں استحباب کے لیے۔ اچھا ایک ایسی سنت ہے کہ حضور نے ہر حال میں پڑھی ہے، جیسے فجر کی پہلی دو سنتیں ہیں، اسی طرح مغرب کے بعد کی دو سنتیں ہیں، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں یہ مؤکدہ۔ ظہر کی پہلی سنتیں ہیں یہ مؤکدہ ہے۔ اچھا بعض سنتیں مبارک ایسی ہوتی ہیں کہ حضور نے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، جیسے عصر سے پہلے، تو اگر عصر سے پہلے یا عشاء سے پہلے کوئی 4 سنتیں پڑھے، یہ سنت تو ہے لیکن غیر مؤکدہ ہے، یعنی اس میں زیادہ تاکید نہیں ہے۔ اور وتر ایک ایسی چیز ہے کہ حضور پاک نے سفر میں بھی نہیں چھوڑے، حالانکہ سفر میں تو فرض بھی آدھے ہو جاتے ہیں کہ 4 رکعت نماز جو ہے 2 ہو جائے گی، لیکن حضور نے سفر میں وتر مبارک نہیں چھوڑے۔ تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ وتر واجب ہے، ہر حال میں قضا کرے، اب اس کی مرضی ہو دن میں قضا کرے یا آنے والی رات میں قضا کرے، لیکن اس کو قضا کرنا ہوگا۔ ایسے ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، آج کل مشکل یہ ہے نا کہ ایک تو ضد ہو جاتی ہے نا، ایک ہو جاتی ہے ضد کہ بس میں نہ مانوں۔ وہ ایک آدمی کی مثال مشہور ہے، انہوں نے کہا میں دلی گیا تھا، میں نے سارے دلی والوں کو جھوٹا کر دیا۔ انہوں نے کہا یار کمال ہے، دلی اتنا بڑا شہر ہے، سارے شہر کو کیسے جھوٹا کر؟ انہوں نے کہا جو بات کہتے تھے میں نہیں مانتا تھا، زیادہ جھوٹے ہو گئے۔ وہ جو بات کہتے تھے میں کہتا غلط ہے، بس زیادہ جھوٹے ہو۔
یہ ایک تو ہے نا ضد. ایک بات دیکھو کہ بھئی نماز کا حکم کتنا بڑا. پھر حضور فرما رہے اوترو وتر ادا کرو. اچھا دو. تیسری چیز یہ ہے کہ حضور نے کبھی سفر میں بھی وتر نہیں چھوڑے. 3 ہو گئے. اچھا چوتھی چیز ہے فرض محال. اگر تم نے نہیں پڑھے ٹھیک ہے چلو, جن کے نزدیک سنت ہے ثواب سے تو وہ بھی محروم ہو گئے نا. سنت پر عمل نہیں کیا نا, سنت پڑھے گا تو ثواب ہوتا نا. چھوڑ دیا نہیں پڑھا تو سنت کا ثواب تو نہیں ملے گا نا. لیکن اگر پڑھ لیں تو سنت کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو امام صاحب ہمیشہ اتنی جامع معنی کامل تحقیق کے بعد مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جس میں اللہ کی رحمت سے حضور کا فرمان بھی آ جائے, حدیث مبارک بھی آ جائے, اور امت کی تربیت بھی ہو. ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا ظہر سے پہلے 2 رکعت بھی ہیں 4 بھی ہیں, لیکن اگر آپ 2 پڑھیں گے 2 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا, لیکن 4 پڑھیں تو 4 لاکھ. اچھا جو 4 پڑھے گا تو 2 والی حدیث پہ بھی تو عمل ہو گیا نا. اگر آپ نے صرف 2 رکعت سنت پڑھی تو 4 والی حدیث تو رہ گئی. ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیا کریں, سوچا کریں. یہ تو پھر ضد ہوتی ہے نا. اور جی حضور کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں امام تھے, ابو بکر عمر عثمان علی کے زمانے میں 4 امام تھے کہ اب ہمیں امام صاحب یہ کہتے ہیں, امام صاحب یہ کہتے. تو بھئی اس زمانے میں تو بخاری بھی نہیں تھی, مسلم بھی نہیں تھی. یہ پھر رواہ البخاری تم کہاں سے لے آئے؟ نہ بخاری تھی, نہ مسلم تھی, نہ ترمذی تھی, نہ سنن تھے, نہ سیاح تھے. یہ کتابیں بھی تو نہیں تھی. صحابہ نے تو کبھی نہیں کہا رواہ البخاری. تم کہاں سے نکال کے لے آؤ؟ تو پھر سیدھی بات کرو کہ حدیث تو تھی نا, کتاب میں جمع نہیں تھی. مسئلہ تو موجود تھا, فقہ میں مدون نہیں تھا. انہوں نے آگے ہمیں اکٹھا کر دیا. تو بات کو سمجھا کریں. اللہ ضد سے بچائے. بس دعا کرو اللہ ہمیں ضد سے بچائے, اور اللہ حضور کی امت کو اتحاد عطا فرمائے. اگر ایک آدمی نے وضو ٹوٹ گیا, طواف کے اندر تھا, اگر 3-4 چکر کر چکا تھا, وضو کر کے جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کرے. اگر پہلا چکر تھا, دوسرا تھا, پھر ابتدا سے آگے شروع. اگر کوئی آدمی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائے, پہلے یہ تو قسم لوگوں کا رواج ہے, قسم تو ہوتی اللہ کے نام سے ہے, لیکن چونکہ قرآن بھی کلام اللہ ہے اس نیت سے اس نے قسم کھائی ہے اور توڑ دی تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. عصر کے بعد اگر کسی نے طواف کیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب الطواف 2 رکعت جو ہیں وہ مغرب کے بعد پڑھے, کیونکہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک صحیح حدیث ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے. اور باقی امام فرماتے ہیں کہ مکے میں رخصت ہے, اجازت ہے. کیا مانا؟ جیسے بندہ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے, یہ تو نہیں کہ بیٹھ جاؤ. مسئلہ سمجھا کرو. اچھا اب اگر مغرب کے بعد پڑھو گے تو کسی حدیث کی مخالفت نہیں, عصر کے بعد پڑھو گے تو ایک حدیث تو مخالف ہے نا تمہارے. لہذا اصول یہ رکھو کہ اگر تم حرم میں ہو, تمہارا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ مغرب پڑھ کے جاؤں گا, بالکل نہ پڑھو, مغرب کے بعد پڑھو. اگر تمہارے ساتھی جا رہے ہیں, قافلہ کھڑا ہے, گاڑی تیار ہے, انتظار میں پڑھ کے چلے جاؤ, گنجائش موجود ہے بعض ائمہ کے نزدیک. اگر کوئی آدمی قرآن بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, لیکن 11ویں دیتا ہے, مزاروں پہ جاتا ہے, بہرحال یہ بدعات ہیں. دعا کرو اللہ اس کو بدعات سے بچائے. بہرحال اللہ آپ کی بچی پہ رحم کرے. اور آسان حل جو ہے نا میرا بھائی یہ ہے کہ یہ جوانی میں جو چکر ہوتا ہے نا نوجوان لڑکیوں کو اور
اللہ محفوظ رکھے. بہرحال یہ فتنہ ہے، ایک عذاب ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ضد سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو. ایک تو آپ والدین روزانہ رات دن میں جب موقع ملے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے آگے فریاد کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بچی کو کسی طرح کسی اچھے ماحول میں بدلو. آج کل بڑے اچھے اچھے دینی ادارے ہیں، انگلینڈ میں بھی ہیں، اچھی ماشاءاللہ فاضلہ عالمہ عورتیں ہیں جو پڑھا رہی ہیں. کسی سے اس کی دوستی بناؤ تاکہ وہ غلط چکر سے نکل جائے. دم تو ہر حال میں مکے کے حدود میں دینا ہے، کسی کو پیسے نہیں دے سکتے آپ. دم ہے. اور صدقہ جو ہے وہ تمہاری مرضی ہے، حرم میں دے دو، کسی اور شہر میں دے دو، پیسے دے دو. لیکن دم کا معنی ہی یہ ہے کہ جانور ذبح کر کے اللہ کے نام پہ خون بہایا جائے اور وہ مکے کے فقراء میں تقسیم کیا جائے. اگر میں نے کسی کے لیے عمرہ کیا، یا اللہ اس عمرے کا ثواب فلاں کو دے، بس ایک کے لیے. اگر 2 رکعت طواف بھول گئے، جب یاد آئے پڑھنے. اگر ایک لڑکے لڑکی نے پاکستان میں نکاح کر لیا لیکن جب یہاں آئے تو اقامے کے لیے ان کو دوبارہ کارروائی کرانی پڑی، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں. یہ تو کاغذی کارروائی ہے، نکاح تو وہی ہے جو ہو گیا. حرم شریف میں چپل گم ہو جاتی ہے، کسی دوسرے کی بالکل نہ پہنے، اپنی چپل کو کسی شاپر میں کسی کپڑے میں لپیٹ کے اپنے پاس رکھے. اگر احرام کی حالت میں آپ نے استلام کیا، خوشبو لگی ہے، ہاتھ دھو ڈالیں. دم تو نہیں پڑتا، 5-10 ریال خیرات کرتے ہیں. بہرحال آپ کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، آپ بیٹا خود کنٹریکٹ کر کے آئے ہیں نا، کسی اور نے جبر تو نہیں کیا تھا نا. بہرحال اب آپ کوشش کریں، اگر وہ نہیں مان رہے ہیں تو اپنی بیوی کو کسی محرم کے ساتھ عمرے پہ منگوا لیں، 1 مہینہ آپ کے ساتھ گزار دیں، ٹھیک ہے. اتنا بڑا تھا، اب یہ تو میں 2 دن پڑھتا رہوں نا، پھر جواب دوں گا. بہرحال والدین کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کے بغیر رہو. تم اپنے حالات دیکھو، اگر تمہیں گناہوں کا خوف ہے بالکل نہ رہو بیوی بچوں کے بغیر، یا ان کو بلاؤ یا خود جاؤ. والدین کو تو ہوگا نا بیٹا ادھر رہے گا تو پیسے بھیجے گا نا. بہرحال تم نے انجانے میں طلاق دیا تو انجانے میں ہی ہوتی ہیں ساری باتیں. بہرحال اب تم دوبارہ نکاح کر لو، کوئی بات نہیں. اگر آدمی جنازے کی 3ری تکبیر میں شامل ہو، جب امام سلام پھیرے جلدی جلدی تکبیریں پوری کر لے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم. میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ ہر بیمار پہ رحم کر، ہر مسلمان کے بچے کو شفا عطا فرما. نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ بدعت ہے. اصل دعا وہ ہے جو جنازے میں ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا. نبی پاک نے یہ مانگی ہے، بدعتی بعد میں مانگتے ہیں. 40واں جو کرتے ہیں بالکل خالص بدعت ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين.